خواجہ نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. اور خواجہ صاحب بہت شکریہ. خواجہ صاحب یہ کچھ گاڑیوں کے ٹوٹنے کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے کچھ بات ہوئی, کو پتہ چلا ہے اب یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ کچھ پنجاب حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کچھ آپ کے سامنے انویسٹیگیشن سامنے آئی ہو؟ اور جو صاحب بھی بات کر رہے تھے. بالکل جی خابر صاحب بہت شکریہ. یہ واقعہ کل پیش آیا تھا جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد سے آ رہا تھا لاہور کی جانب. تو مختلف شہروں کے باہر جو ہے یہ نامعلوم افراد نے گاڑیوں پہ حملہ کیا, گاڑیاں توڑی, جس کی باقاعدہ طور پہ کمپلینٹس کے لیے جو تحریک انصاف ہے اس کے ذمہ داران نے اپنے وکلاء کو کہا کہ جن جن گاڑیوں کو نقصانات پہنچے ہیں وہ فوری طور پہ ILF جو انصاف لائرز فورم ہے اس سے رابطہ کرے تاکہ جو اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں اور ان کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کیا جائے. لیکن گزشتہ روز پیش آنے والے اس واقعے کے بعد جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما لاہور پہنچ گئے تب سے لے کر ابھی تک اس واقعے پر کوئی خاص پیش رفت تو نہیں ہو سکی, لیکن متعدد جو اعلانات ہیں ILF کی جانب سے کیے گئے کہ اگر کوئی شخص اپنی اچھا ابھی یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لیڈران لاہور کے اندر موجود ہیں, کوئی روک رکاوٹ تو نہیں ہے, گھوم پھر رہے ہیں جہاں جہاں وہ آنا جانا چاہ رہے ہیں, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں؟ نہیں, اس حوالے سے ابھی تک تو صوبائی حکومت کی طرف سے اور یا لاہور پولیس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. آزادانہ موومنٹ ہے ان کی جاری ہے. صبح یہ لاہور میں چودھری غلام عباس کی رہائش میں موجود تھے, اس کے بعد یہ باقاعدہ گاڑیوں کے قافلے کی شکل میں مسجد شہداء پہنچے, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور اب لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ پھر یہ واپس لاہور ہی میں ایک مرتبہ پھر ماڈلٹن واپس آ رہے ہیں جہاں ان کی ملاقاتیں ہوں گی. ابھی تک کسی قسم کی جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ یا کوئی رخنہ اندازی نہیں ڈالی گئی تحریک تحفظ آئین پاکستان. بالکل صحیح ہے. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چودھری غلام حسین صاحب, لاہور کے اندر صحافیوں سے ملاقات ہو گئی ہے ان لیڈران کی یا ہونی ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ چلا کچھ لوگ ملے بھی ہیں, آپ کی ملاقات تو نہیں ہوئی ان سے؟ نہیں, میری ہوئی تھی ملاقات صبح. اچھا, تو کیا لوگوں کے ساتھ ہاں کیا پروگرام ہے, کیا موڈ لگ رہا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں تحریک تحفظ آئین وہ تو اپنی اس میں جو رابطہ ہے عوام میں ہم ہے اس کے سلسلے میں وہ یہاں پھر رہے ہیں اور اپنے بات چیت کر رہے ہیں. تو وہ ان کا خیال تھا کہ ہمارا جو قافلہ ہے اسلام آباد سے 70 کے قریب گاڑیوں پر مشتمل تھا اور وہ بڑھتا جا رہا تھا, تو انہوں نے اس کو خراب کرنے کے لیے ہمارے اوپر حملے کرائے اور سینئر لیڈر امجد خان نیازی ہوں یا اور MNA MPs کے ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کیا گیا, کئی خواتین کے بھی نام لیے گئے. اب یہ ان کے کلیم ہیں, دعوے ہیں, ہم اس میں نہیں پڑھتے کبھی. لیکن بات یہ غلط ہے کہ اب اگر اب جدھر ناشتہ پر 9 بجے بلایا ہوا تھا لوگوں کو, تو ہم نے کبھی ناشتہ کی طرح انہوں نے کہا جی یہاں آ کے KSP اس نے یعنی جو سامان تھا کرسیاں میزیں یہ وہ فلاں اور چیزیں باہر سے آنے سے روک دیا. تو اس طرح کی اب پھر وکیلوں نے کہا یہ تو ہمارا فنکشن ہے, کیونکہ غلام عباس اور ان کے بیٹے احسن وہ بھی وکیل ہی ہیں اور ساری ان کی لیڈرشپ وہاں تھی. سردار لطیف کھوسہ تھے, علی ظفر تھے, محمود اچکزئی, راجہ ناصر عباس اور MNA MPs اور MNA MPs کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, تو 500-600 بندہ وہاں اس گھر میں جمع تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں تو اس سے گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوتا ہے. اچھا بالکل صحیح, ہمیں نہیں پتا کہ کیوں کیا وجہ بنی, کون مشورے دیتے. حسن یوب مطلب سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحب ہے, باقی بھی سارے لوگ ہیں, پرانے یہ سیاسی لوگ ہیں, تو یہ بھی آپ کہتے ہیں آ جائیں جی. آپ اجزئی صاحب کا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں ہے, وہ گاہے بگاہے وہ آج بھی انہوں نے تقریر کے دوران کہا جی ان کا ہر 200 بندے کا ایک اپنا لیڈر ہے, یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. تو 200 نہیں 20 بندوں کو کہا تھا کہ 20 بندے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, 20 بندے بھی اکٹھے نہیں چل سکتے. 100-200 بندے کی 20 کی بھی ذکر کیا ہے, انہوں نے 20 کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا جی ان میں اتفاق ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں, لیکن یہ بات مانتے ہیں آپ؟ 20 لوگ, ان کی الفاظ ادا کر رہا ہوں, آپ اس میں سیکنڈ لے جی, میں تو یہ بات نہیں کرتا. اچھا بات یہ ہے کہ بیچارے محمود خان اچکزئی وہ پہنچے لاہور اور سلمان اکرم راجہ صاحب سہیل آفریدی کا استقبال کرنے پہنچے کراچی. جس طریقے سے انہوں نے ڈمپ کیا ان کو, ساتھ کوئی لیڈر ساتھ نہیں آیا بڑا, اسد کیسر صاحب ہو جائیں یا دیگر لوگ جو تھے, انہوں نے بالکل یعنی محمود خان اچکزئی کو سائڈ پر کر دیا. تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کو اپنا لیڈر نہیں مان رہی.
نہ کارکنوں نے کبھی کسی انہوں نے کہا بھی نہیں جگہ ویسے۔ نہ کارکنان نے کسی جگہ 2 درجن کے قریب کارکنان نے ان کو ویلکم تک نہیں کیا. اب لاہور میں بیچارے گھوم رہے ہیں, کوئی ان کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی پی ٹی آئی کی جانب سے. اب حکومت کیا کرے جی, اب چل تو ان کا مسئلہ سٹارٹ ہو گیا ود ان پی ٹی آئی والے لفٹ نہیں کرا رہے. محمود خان صاحب علامہ راجہ ناصر عباس وہاں پہنچے میں ہیں, کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ جا رہے ہیں. اب ایشو کیا ہے جی, اب ایشو یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو سٹریٹ موبلائزیشن کے لیے وہاں پر یہ گئے تھے, یہ کی کہ وہ موٹر وے کی جگہ جی ٹی روڈ سے نکل گئے. اب جی ٹی روڈ پر ہر تھوڑے وقفے کے بعد آبادی آ جاتی ہے, استقبال وغیرہ ہوئے کوئی نہیں. اب یہ نامعلوم افراد نے جو ان کو مار دیا, گاڑیاں توڑی ہیں, یہ ان کا بھلا ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی ان کو لائم لائٹ مل گئی ہے, ورنہ پوچھنا کس نے تھا ان کو. انہوں نے تو اپنی پوزیشن پہلے سے زیادہ کمزور ظاہر کی ہے. اور آخری بات میں کروں گا, آخری بات یہ ہے کہ جو یہ 8 فروری کے حوالے سے پہیہ جام ہڑتال کی یہ اعلانات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ ہم آواز نہیں ہے جی. ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں کہ 100 روپے کا بندہ نظر آ رہا ہے آپ کو. چلے ناظرین, چھوٹی سی بریک.